اتوار کے دن اللہ پاک کے دو صفاتی نام یا خالقو یا حافظو پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیاں، دکھ درد تکلیف چیخے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں اور قرآن پاک کی ایک مشہور ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کو، اس دو نام کو پڑھ کر دیکھ لو، زندگی کی تمام تر پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے تو اتوار کے دن کا یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی برکت والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور لفظ اللہ یعنی کہ اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کو، لفظ اللہ کو اگر آپ لوگ اپنی زبان اثر سے نکال لیں تو لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام غفلت کے ساتھ لے لیں تب بھی برکت سے خالی نہیں۔ پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اللہ کے نام جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اعمال و اذکار کو پسند کرتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام اعمال کو پکار کر اس سے مدد طلب کی جائے۔ ناظرین، آج تک آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں آپ کو وظیفے کی تعداد اتنی بتائی جاتی ہے، یعنی کہ 3، 7، 21 وغیرہ، یہی طاق اعداد ہوتی ہے جن میں وظیفہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسان اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں انہیں، بلکہ جو ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہوتی ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت و افادت سے کسی مذہب و ملت کو انکار نہیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ماں سوائے ان ناموں سے پکار کرو اور اسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، بلکہ سیکنڈ نکالنے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں، یہ انتہائی چھوٹا، انتہائی مختصر ترین سا وظیفہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے کا پختہ ارادہ رکھیں تو یقین جانیں آرام آرام سے اللہ پاک کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے اور اللہ پاک کی ذات میں گم ہو کر، اللہ پاک کی محبت میں رو کر اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے تو بامشکل 3 یا 4 منٹ تب بھی لگیں گے۔ اتنا کوئی خاص بڑا وظیفہ نہیں ہے، اور اس وظیفے کی خاصیت ہی یہی ہے۔ اور آج کا درس دینے کا مقصد بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ کی معرفت کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے، وہ ہمارے لیے
किस कदर बेहतरीन सोचता है, वो हमें फौरी तौर पर सजा नहीं देता और हमें सजा भी हमारे हक में बेहतरी के लिए ही दी जाती है ताकि हम लोग जहन्नम के आजाब से बच सके। और अगर हम लोग अल्लाह की मार्फत को खो बैठेंगे और अल्लाह पाक भी हमें ढील दे देगा, गोया दुनिया में सजा ना देगा, तो फिर आखिरत में जो सजा मिलेगी, जो हौलनाक अजाब हमें मिलेगा, उसको तो सोच कर ही इंसानी रूह की और इंसानी बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो अल्लाह के रसूल ने बताया कि जिस तरह जहन्नम के आग, उसकी आग है और उसकी ताब है और उसके जहन्नम के जो मकामात हैं उसके बारे में बताया गया, तो इंसानी तसव्वुर से वो बालातर है। और एक हदीस में तो यहाँ तक बताया गया कि जब दुनिया की आग बनाना मकसूद हुआ तो रब ने रहमत के पानी से उस आग को 36 दफा धोया, कमोबेश, या 72 दफा या 108 दफा धोया। उसके बाद जाके दुनिया की आग बनी, जो आग इतनी तेज होती है कि अगर उसकी आंच भी हमारे जिस्म को छू जाए तो छाला डाल देती है। 3 दिन तक के हम उस दर्द में ही मुब्तला रहते हैं। अगर हाथ में हल्का सा भी छींटा लग जाए आग का या गर्म पानी का, तो दोस्तों खुद सोचें, तसव्वुर तो करें कि हम लोग उस हाथ को बेकार समझते हैं क्योंकि उस हाथ से हम कोई काम कर ही नहीं सकते। तो सोचें कि जो आग इतनी रहमत के पानी से धोने के बाद इतनी खतरनाक है, तो जहन्नम की आग किस कदर होलनाक होगी। तो प्यारे दोस्तों, बताने का मकसद यही था, आपको बयान करने का मकसद यही था कि आप लोग अल्लाह पाक की मारिफत की तरफ लौट आए। तो प्यारे दोस्तों, वजीफे की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने वजीफा किस तरीके से करना है, वजीफा करने की जो तादाद है और क्या है, और इसके तरीकेकार जो है वो क्या है। तो प्यारे दोस्तों, एंड तक के हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक बार हुआ, इस तरीके से 3 बार पढ़ लें। जब 3 बार पढ़ लें, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ लें। प्यारे दोस्तों, एक बार हुसूल बरकत के लिए, सवाब के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी को 3 बार, 7 बार, 5 बार या 11 बार, जितनी तादाद में आप लोग पढ़ना चाहे, जब आप लोग पढ़ लें, तो उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लेंगे। उसके बाद कुरान पाक की इब्तिदाई सूरत, जो कुरान पाक की इब्तिदा है, जो कुरान पाक की शुरुआत है, उस सूरे मुबारका को आपने पढ़ना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इस सूरे मुबारका को सूरतुल फातिहा भी कहा जाता है। इस सूरे मुबारका को आप लोगों ने सिर्फ 3 बार आप लोगों ने पढ़ना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और इसका तर्जुमा क्या है वो भी समाप्त करें। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है, और वो बड़ा ही मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, जजा के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा और उस सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और वो गुमराह हो गए। आमीन। इस सूरे फातिहा को 7 आयत है,
یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخرت تو الحق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ معذرین، بحوالہ معرف القرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تو رات میں اور نہ ہی انجیل میں اور نہ ہی زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس طرح احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا اللہ یا حافظ، ان 2 ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے اور ان 2 ناموں کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ان 2 ناموں کو 7 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے جو اس کے بعد نام پڑھنے ہیں وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ان 2 ناموں کو بھی صرف 7 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا خالقو، یا خالقو، اس نام کو صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے، آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اب ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کریں گے میرا رب ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو لازمی وہ عطا کرے گا جو آپ لوگ اللہ سے مانگیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کا ہمارا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہے، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں میرا اللہ ان سب کی ہر نیک دعاؤں کو، ہر نیک حاجات کو ضرور قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔